بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، حکمت اللہ تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے جو اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی لازوال دولت ہے اور حکم ہوا کہ علم کو ایسے پیش کرو جسے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے حکمت اور علم سے بھرپور واقعات پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے وہ علم دونوں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ سامعین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بہادر، نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور ساتھ ساتھ بادشاہ وقت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے ساتھ، کیونکہ وہ بادشاہ وقت تھے، اس لیے ایک بادشاہ کی طرح بھی دربار میں بیٹھتے اور لوگوں کے مقدمات سنتے اور ان کا فیصلہ فرماتے۔ ایک ایسے ہی مقدمے کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نہایت خوبصورتی سے فرمایا ہے۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ دو آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک چرواہا تھا جس کی ملکیت میں کم و بیش 100 بکریوں کا بیان ہوا ہے، جبکہ دوسرا شخص ایک کسان تھا۔ جب یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں باری باری اپنا مسئلہ سنانے کے لیے کہا گیا۔ کسان کہنے لگا، جناب میں کاشتکار ہوں، میں نے دن رات کی سخت محنت سے فصل اگائی تھی، اب وہ پک کر تیار ہونے والی تھی کہ کل رات اس آدمی کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئی اور انہوں نے میری فصل کھا لی، اور وہ میرا کل سرمایہ تھا۔ اب میں کیا کروں گا؟ میرے بیوی بچے تو فاقوں میں مر جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس چرواہے کی بکریوں کی تعداد 100 کے قریب تھی، اس لیے وہ اس کسان کا سارا کھیت کھا گئی تھی۔ چرواہا خاموش کھڑا تھا، کیونکہ کسان کا کہنا تھا کہ انہیں اس نے میرے کھیت میں آنے دیا تو ہی وہ فصل چٹ کر گئی۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چرواہے کی ساری بکریاں کسان کو دے دی جائے، تاکہ وہ ان سے اتنا ہی فائدہ حاصل کرے اور ان کی بیوی بچوں کا گزارا ہو سکے۔ دونوں فریقین حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے اور بکریاں کسان کو دے دی گئی۔ اب دونوں محل میں ہی موجود تھے کہ انہیں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سلیمان علیہ السلام جو ان کے سارے معاملے سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے دریافت کیا کہ کیا فیصلہ ہوا۔ کسان نے سارا ماجرا سنا ڈالا اور ساتھ ہی بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی ساری بکریاں میرے حوالے کر دی۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اعتراض کیا اور فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے، میں اس مقدمے کا فیصلہ بہتر کر سکتا ہوں۔ یہ بات جب داؤد علیہ السلام تک پہنچی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، تو داؤد علیہ السلام نے انہیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کا پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیے کیا تجویز ہے آپ کے پاس، جس کی بنا پر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کو اپنے نبی ہونے کا اور اپنے والد ہونے کا واسطہ دیا تھا کہ وہ انہیں اپنی تجویز بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ بابا جان، اگر میں اس مقدمے کا فیصلہ کرتا کہ چرواہے کی بکریاں کسان کے حوالے کر دیتا اور کسان کا کھیت چرواہے کے حوالے کر دیتا، تو اس سے یہ ہوتا کہ چرواہا کسان کے کھیت میں فصل اگاتا، اس میں بیج بوتا، اس پر محنت کرتا، اور جب وہ اتنی فصل تیار ہو جاتی کہ جتنی تب تھی کہ جب اس کی بکریوں نے کھائی تھی، اور فصل کسان کے حوالے کر دی جاتی اور بکریاں چرواہے کے۔ لیکن جب تک فصل دوبارہ تیار ہو، بکریاں کسان کے پاس ہی رہیں گی، تاکہ وہ اس کے بیوی بچے اور ان کے دودھ، گوشت اور ان کی کھال سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ ان کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس سے دونوں کے لیے انصاف ہو جاتا، کیونکہ اس طرح تو معاملہ ایسا ہے کہ کسان جو کہ دوبارہ محنت کر کے فصل اگا ہی لے گا اور اسے بکریاں بھی مل جائیں گی، تو اس کا تو دگنا نفع ہو جائے گا، فصل بھی اس کی اور بکریاں بھی اس کی۔ لیکن بہتر اس طرح ہوگا کہ جب فصل اتنی ہو جائے جتنی پہلے تھی، تو بکریاں اس کے اصل مالک کو لوٹا دی جائیں گی، تاکہ اس کا بھی بہتر فیصلہ ہو سکے۔ چونکہ یہ فیصلہ اتنا بہترین تھا کہ داؤد علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمانے لگے، سلیمان، تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہی بہترین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ خیال ہم نے ہی سلیمان علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا تھا، جبکہ اس وقت ان کی عمر 11 برس تھی۔
یہ بھی ایک اللہ کی حکمت تھی کہ وحی کے ذریعے جو کہ نبی پر نازل ہونی چاہیے تھی ان کے بیٹے پر الہامی صورت میں ہوئی، کیونکہ وہ بھی بعد میں نبی ہونے والے تھے، لہٰذا ان کے دل پر بھی نبوت کا نقش تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے بارش ہونے پر اس کے چھینٹے چاروں طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات وحی کا نزول اپنے نبیوں سے منسلک افراد میں بھی الہامی وحی کی صورت میں کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کے لیے حضرت عبداللہ بن زید ابی ربی کے خواب میں وحی کے ذریعے نازل فرمایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا تو فرمانے لگے کہ عبداللہ، تم نے بالکل سچا خواب دیکھا ہے، بس یہ اللہ کی حکمت ہے جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک قرآن کریم کو ذریعہ بنا کر بھیجی۔ بے شک قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ معزز سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔